آنسوؤں کا سلسلہ ہے از نجف تا کربلا، آنسوؤں کا سلسلہ ہے از نجف تا کربلا، آنکھ محو التجا ہے از نجف تا کربلا۔ ایک ہی منظر نظر آتا ہے تا حد نظر، ایک ہی منظر نظر آتا ہے تا حد نظر، کربلا ہی کربلا ہے از نجف تا کربلا۔ ایک پیاسے کی صدائے العطش سنتے ہوئے، ایک پیاسے کی صدائے العطش سنتے ہوئے، ایک دریا بہہ رہا ہے از نجف تا کربلا۔ دوریاں دم توڑ کر گرتی رہی ہیں پاؤں میں، دوریاں دم توڑ کر گرتی رہی ہیں پاؤں میں، ایک قدم کا فاصلہ ہے از نجف تا کربلا۔ متصل انفاس کی زنجیر میں جکڑے ہوئے، متصل انفاس کی زنجیر میں جکڑے ہوئے، قیدیوں کا قافلہ ہے از نجف تا کربلا۔ موت کا اس راہ سے کوئی گزر ممکن نہیں، موت کا اس راہ سے کوئی گزر ممکن نہیں، زندگی کا دبدبہ ہے از نجف تا کربلا۔ اس قبیلے پر لوائے حمد سے سایہ فگن، اس قبیلے پر لوائے حمد ہے سایہ فگن، کاروان مرتضیٰ ہے از نجف تا کربلا۔ یہ صدائے مرحبا یہ موکبوں کے سلسلے، یہ صدائے مرحبا یہ موکبوں کے سلسلے، اہتمام انبیاء ہے از نجف تا کربلا۔ ہچکیاں ہم کو سنائی دیں حجاب غیب سے، ہچکیاں ہم کو سنائی دیں حجاب غیب سے، کوئی ہم کو دیکھتا ہے از نجف تا کربلا۔ ثاقبہ اس راستے پر دھوپ آ سکتی نہیں، ثاقبہ اس راستے پر دھوپ آ سکتی نہیں، خیمہ زینب تنا ہے از نجف تا کربلا۔ آنسوؤں کا سلسلہ ہے از نجف تا کربلا، آنکھ محو التجا ہے از نجف تا کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ناظرین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر توفیق دی کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں براہ راست یہ پروگرام کربلا معلیٰ سے لے کر آئیں۔ نسیم کربلا ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو جو ہے وہ براہ راست بین الحرمین سے اور الحمدللہ اب مشی اربعین سے براہ راست آپ کو وہاں کی صورتحال دکھائی جائے، بصرہ سے نجف اور پھر نجف سے کربلا۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ نسیم کربلا پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ اربعین امام حسین علیہ السلام تک جاری رہے گا، اور اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہمیشہ کی طرح چلتے ہیں اب عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں، اور آپ اور ہم مل کر سلام و عرض ادب پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں، جی ہاں، نسیم کربلا آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں یہ خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہفتے میں 3 دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ پروگرام انشاءاللہ اربعین تک جاری رہے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آئیں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 10 بجے یہ پروگرام براہ راست کربلا معلیٰ سے آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم رہیں گے، اور لمحہ بلمحہ کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مشی کی صورتحال، زائرین کی صورتحال اور اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے وہاں سے
براہ راست بین الحرمین سے، حرم امام حسین علیہ السلام سے اور مشی اربعین سے آپ کو براہ راست وہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں۔ اس پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنے پیغامات آپ بھیج سکتے ہیں، اپنے وائس میسیجز بھیج سکتے ہیں، اپنے ویڈیو میسیجز بھیج سکتے ہیں، اور پروگرام میں خصوصی طور پر اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا، تاکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے انشاءاللہ اس میں آپ کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ جی ہاں، ایام ماہ سفر ہے، 40 کے ایام ہیں، اور بالخصوص آج جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی کا روز شہادت بھی تھا۔ اس حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم اور آپ مل کے استفادہ کریں گے، ان سے بھی بات چیت ہوگی، اور ہمارے ساتھ ہمارے دوستان جو اس وقت مشی اربعین میں موجود ہیں ان سے بھی ہمارا رابطہ ہوگا، بین الحرمین سے بھی ہم جو ہے وہ براہ راست آپ کو وہاں کی صورتحال دکھائیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے پروگرام جو ہے وہ آگے چلے گا۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور دوبارہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا زہرا پرسال و بہت کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا اکبر کا بھی پرسالو، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی، ایک تیر سلائے گا، زہرا اصغر کا بھی پرسالو، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کس طرح
زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. آپ دیکھ رہے تھے شہرۂ آفاق شاعر اور مداح اہل بیت مرحوم سید ناصر جہاں کا ایک تاریخی اور بہت ہی یادگار جو ہے وہ کلام آپ اپنی سماعتوں کو جو ہے وہ محظوظ فرما رہے تھے. جی ہاں، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا پروگرام میں مہمان علماء کرام بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے، اور آج جو ہے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب ڈاکٹر عابد مہدوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا، آپ کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. اس کے علاوہ تسلیت اور تعزیت بھی عرض کرتے ہیں. آج روز شہادت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بھی ہے. میں چاہوں گا قبلہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اپنے جو ہے گفتگو میں سب سے پہلے آپ یہ بیان کریں کہ اہداف قیام امام حسین علیہ السلام کیا ہیں، اور کس طرح سے سید الشہداء نے لوگوں کو جو ہے اس معاشرے کو اپنے اہداف سے آگاہ فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد. سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ کے جو ہے وہ ٹیم کا شکریہ اور کربلا ٹی وی کا شکریہ کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی یہ ناقص گزارشات جو ہے وہ مومنین کی سماعتوں تک پہنچا سکیں. سلامت. اور اس کے حوالے سے یہ جو سوال ہے جو معروف و مشہور سوال ہے، اور یہ بہت ہی مہم سوال ہے، بنیادی سوال ہے تحریک کربلا کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جب تحریک اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو جو بانی تحریک ہوتا ہے اس کے ذہن میں کچھ اہداف ہوتے ہیں، اور ان اہداف کی خاطر ہی اس تحریک کا آغاز کیا جاتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اہداف قیام سید الشہداء علیہ السلام سے، تو یہ اہداف جو ہیں وہ بنیادی طور پر وہی اہداف ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں میں انبیاء کو مبعوث فرمایا اور رسولوں کو بھیجا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو بھیجا. بلکہ یہ اہداف خود جو ہے وہ انسان کی تخلیق کے بنیادی اہداف ہیں جن کی خاطر خود انسان کو خلق کیا گیا ہے. یہ اہداف وہ اہداف ہیں جنہیں مقدس اہداف، الہی اہداف قرآنی کہا جا سکتا ہے. چونکہ تحریک کربلا، تحریک سید الشہداء خود قرآن سے جدا نہیں ہے، خود جو ہے قرآن و سنت سے جدا نہیں ہے، اس الہی تحریک جسے انبیاء کی تحریک کہا جاتا ہے اس سے جدا نہیں ہے، بلکہ اسی تحریک ہی کا سلسلہ ہے جس کو سید الشہداء جو ہے وہ لے کر آگے بڑھے ہیں. اور یہ اہداف بنیادی طور پر وہ اہداف جو قرآن مجید میں مختلف آیات کے اندر جو ہے خداوند عالم نے بیان فرمائے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ وہ اہداف ہیں جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم ہے، تعلیم حکمت ہے، تعلیم کتاب ہے، اور تزکیہ ہے جو سب سے اہم چیز ہے، تزکیہ ہے. تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے اس میں جو ہے وہ انسان چونکہ جاہل ہوتا ہے، انسان کو جب تک آپ جہالت سے نہیں نکالیں گے، معرفت کی طرف لے کر نہیں آئیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ انسان تکامل کی طرف، سیر و سلوک کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی جو ہے صرف تعلیم اور معرفت کافی نہیں ہے ظاہری طور پر، بلکہ اس کو عملی طور پر جو ہے وہ ان مشکلات سے، ان باطنی بیماریوں سے، انفرادی بیماریوں سے اور اجتماعی بیماریوں سے انسان کو پاک کرنا ہے، اور اس کے جو علاج، اس کا علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے انسان کے لیے. تو ایک ہدف تو بنیادی طور پر یہ ہدف ہو گیا کہ جس کے اندر جو ہے وہ انسان کی تعلیم ہے اور انسان کا تزکیہ ہے، انسان کو اللہ کے قریب لے کر جانا ہے. اور اس زمانے میں سید الشہداء نے جب دیکھا کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوا ہے، اللہ سے دور ہونے کا نتیجہ باقی تمام تر بیماریاں ہیں جتنے ہم جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے، اور خاص طور پر یہ ایام جو ہے ایام اربعین ہیں، اور یہ ایام بھی اور یہ مشی اربعین بھی ایک سبب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سید الشہداء کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. سید الشہداء جو ہے نا وہ نجات کی کشتی ہے، ان مشکلات سے ہمیں جو ہے وہ نجات دے سکتے ہیں. جو ہم اس کشتی کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، اس مصباح الہدا کے قریب جائیں گے، ہم نور کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. جو ہم
امن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ہم ظلمت اور یعنی اندھیروں کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے سید الشہداء نے اس تحریک کا آغاز کیا، جس کے اندر جو ہے سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کریں۔ لوگوں کے دلوں سے جو ہے وہ زمانے کی حکومتوں نے، حکمرانوں نے اللہ کی محبت کو نکالا تھا۔ نکالنے کے بعد اس کے اندر جو ہے نا وہ موت کا خوف، مال کی محبت، منصب کی محبت، دیگر محبتیں انسان کے دلوں میں ڈال دی تھیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ الہی ولایت سے دور ہو کر طاغوتی ولایت کے اندر چلے گئے تھے۔ سید الشہداء کا بنیادی ہدف جو ہے اس وقت یہ تھا کہ لوگوں کو دوبارہ اللہ کی طرف لے کر جائے۔ لوگ اس زمانے میں جو ہے وہ آخرت سے دور ہو گئے تھے۔ اخروی جو ایک عقیدہ ہے ہمارا، آخرت کا، جنت و جہنم کا ایک تصور جو اسلام نے دیا تھا، اس سے دور ہو گئے تھے۔ منصب کی خاطر، پیسوں کی خاطر، دیگر چیزوں کی خاطر وہ اپنی زندگی صرف کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ لوگوں کے دلوں سے یہ خوف، یہ محبتیں جو اللہ کے علاوہ دیگر محبتیں جو کہ بت تھے اصل در حقیقت، بتوں کی محبتیں، بتوں کا خوف جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا تھا، اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس تحریک کا نام ہی ایک اصلاحی تحریک کا نام دیا سید الشہداء نے۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ لیکن یہ اصلاح کس طرح سے؟ یہ اصلاح جو ہے ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہے، یہ اصلاح کسی اور طریقے سے نہیں ہے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر، یہ طریقہ ہے۔ واسیر بسیرۃ جد رسول اللہ۔ سید الشہداء کا بنیادی ہدف جو ہے وہ اصلاح امت، لیکن اصلاح امت بھی خود اپنے اخلاق کے ذریعے سے، خود اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے فرامین کے ذریعے سے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں۔ یعنی یہ طریقہ جو ہے اصلا نہ علوی طریقہ ہے، نہ حسنی طریقہ ہے، اور نہ ہی نبوی طریقہ ہے، نہ یہ الہی طریقہ ہے۔ اگر تو یہ الہی طریقہ ہوتا، خداوند عالم اگر چاہتا ڈنڈے کے زور پہ ٹھیک کرے تو پھر لو شاء ربک لآمن من فی الارض جميعا، اگر خداوند عالم ڈنڈے کے زور پہ چاہتا تو سب کے سب مسلمان ہوتے، سب کے سب مومن ہوتے، سب کے سب متقی پرہیزگار ہوتے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی جو ہے طاقت کے زور پہ یہ مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ انسان کو مکمل آزاد چھوڑتا ہے۔ اپنی آزادی کے ذریعے سے، اپنی چاہت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ خود آئے میری طرف، یہ خداوند عالم کا جو ہے وہ فرمان ہے، یہ خداوند عالم کا جو ہدف ہے، یہ راستہ ہے جس سے کہا جاتا ہے آزادی کا راستہ ہے، اختیار کا راستہ ہے، حریت کا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے بھی یہی راستہ اپنایا، جس کے اندر افکار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور لوگوں کے جو ہے وہ باطن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تحریک کا بنیادی ہدف جو ہے ایک تو یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ہے جو حکمران آئے تھے بنو امیہ، انہوں نے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے بہت زیادہ دور کر دیا تھا، اور ایک نواسب کی ایک پوری تحریک جو ہے وہ اسلامی دنیا کے اندر وجود میں آئی تھی، جہاں پر شروع ہی سے یہ کوشش ہوتی رہی کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے، لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کیا جائے۔ تو سید الشہداء علیہ السلام نے دوبارہ اپنی اس تحریک کے ذریعے سے، اپنی اس مظلومیت کے ذریعے سے، اپنی معرفت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے لوگوں کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر اہل بیت علیہ السلام کی طرف قریب لانے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ ہم انشاءاللہ اپنی بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال ہمارا رابطہ ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ بصرہ سے کربلا کی جو مشی ہے وہاں پہ موجود ہیں برادر محترم سید علی نقی نقوی۔ چلتے ہیں سید کی طرف۔ السلام علیکم سید۔ ولی کل فرج، تمام ناظرین، تمام جو نسیم کربلا دیکھنے والے ہیں، تمام عزاداران سید الشہداء جو جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ان کی نیابت میں ہم موجود ہیں مسیر کربلا کی جانب، اور آج ہمارا سفر بصرہ کے اندر ہی ہے، اور اس کا نام علاقے کا مودینہ ہے، مودینہ یا مودینہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ علاقہ کربلا سے 490 کلومیٹر کے فاصلے پر آج ہم موجود ہیں۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہوا، جو مومنین ہیں، عزاداران سید الشہداء ہیں، وہ نماز ادا کر کے دوبارہ اپنی مشی کو آگے ادامہ دیں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آج ہم کل سے آپ کو مختلف جو راستے کے حالات ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ایک احساس جو یہاں ہوتا ہے کہ انسان جیسے جیسے ان کے زائرین کے قدم، عشاق امام حسین کے قدم کربلا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ خستگی بڑھتی جائے، بلکہ اتنا ہی جو سکون ہے، اتنی ہی آرامش ہے، اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، ایک جوش ولولہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح قریب حسین ابن علی کے
ہوتے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو جیسے روایات کے اندر آیا ہے کہ مومنین کو اگر انسان کو کسی کو معلوم ہو جائے کہ زیارت امام حسین کی کیا فضیلت ہے تو وہ شوق و ولولے کے ساتھ اس کی طرف رغبت ہوگا، اس کی طرف گامزن ہوگا، اور یہ سے روایات سے ایسی روایات سے کتب اور تاریخ بھری پڑی ہے۔ جی زائرین، اور یہ ہمارا ہدف کربلا ٹی وی کا ہدف یہی ہے کہ جو زائرین، جو مومنین، جو عزاداران شہید و شہداء مشی میں شریک نہیں ہو سکے، ان کو لمحہ و لمحہ ان کے قلوب کو، ان کی ارواح کو ہم اس مومنین جو یہاں موجود ان کے ساتھ وصل کر سکیں، اور اس حوال جو یہ جو حالت ہے، جو یہ خاص سکون ہے اور یہ خاص سرور ہے، اس سے مومنین کو آگاہ کر سکیں، تاکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ خود کو اپنے گھر میں اپنے علاقے میں نہ پائیں، بلکہ خود کو مسیر کربلا کی طرف جانب پائیں۔ ان کی روح، ان کے قلب اگرچہ حسین ابن علی کی جانب ہیں، ان کی آنکھوں، ان کے دلوں کو بھی سکون دینے کے لیے یہ راستہ ہم اس کو وقتاً وقتاً اپنے ناظرین کو بتاتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا اور روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ کیا ثواب ہے زیارت امام حسین کا، کیا خوب ہے، کیا جوش و ولولہ ہے کہ ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور قدم پہ ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات بعض روایات میں آتے کہ کتنے ہزار حجوں کا ثواب ہے، ہزار عمروں کا ثواب ہے، شہداء سے زیادہ، شہداء جو بدر و احد میں شہید ہوئے ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت زائر امام حسین ابن علی کی ہے۔ کوئی شک نہیں، کیوں نہ ہو، کیوں حریت کا جو قبلہ ہے وہ حسین ابن علی ہے، کیوں نہ ہو معنویت و بلندی کا قبلہ حسین ابن علی ہے، اور جب بھی کوئی بھی نسلیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی ملت خود کو آزاد کرنا چاہتی ہے، خود کو حریت کے بلند درجات تک پہنچانا چاہتی ہے، جب تک وہ حسین ابن علی کی راہ سے، حسین ابن علی کے مقصد سے، حسین ابن علی کی ذات سے وصل نہ ہو، وہ کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور کیوں نہ ہو، اور آج بھی وہ راستہ باقی ہے، آج بھی حر بننے کا راستہ کھلا ہے، آج بھی در پہ حسین کھلا ہے کہ آؤ اپنے دلوں کو راہ خدا کے لیے تیار کرو، اور خود اپنی ذات میں خود کے انقلاب لاؤ، اور اپنے خود کو تبدیل کر کے حر بن سکو۔ ہم تمام ناظرین کی نیابت میں، تمام مرحومین کی نیابت میں، تمام شہداء کی نیابت میں، علماء کی نیابت میں، بالاخص امام زمانہ کی نیابت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ہیں اب ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر چند قدم جو گامزن ہوں مسیر کی طرف، اور امام حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بصرہ سے نجف کی طرف جو مشی چل رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عراقی مومنین ہیں وہ پہلے بصرہ سے نجف کی طرف جو ہے وہ مشی کرتے ہیں، اور نجف سے پھر کربلا۔ عمومی طور پر ہم 10 صفر سے لے کر 40 تک جو ہے وہ نجف سے کربلا کی مشی دیکھتے ہیں، لیکن عراق میں مختلف شہروں سے جو ہے وہ نجف کی طرف جو ہے وہ لوگ مشی کرتے ہیں، اور یہ بھی اس کا حصہ ہے بصرہ سے نجف کی طرف۔ بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی نقوی، ہمیں براہ راست صورتحال دکھا رہے تھے، مشی سے زائرین کی صورتحال اور مشی کا جو ہے وہ براہ راست ہمیں دکھا رہے تھے۔ جی ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں، بہت بہترین اور ایک سر حاصل گفتگو ہو رہی تھی آغا صاحب سے۔ آغا میں چاہوں گا بات کو وہیں سے آگے بڑھائی جائے کہ زمانہ بدبودار ہو چکا تھا، خرابیاں آ چکی تھیں، اور جس طرح کہ آپ نے آخر میں فرمایا کہ یہ سلسلہ بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اہل بیت سے دور کرنے کا، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈالنے کا، اور لوگوں کے دلوں میں یعنی خوف اور ایک طرح کی صورتحال جو بنا دی گئی تھی، اس کا سلسلہ تو کافی پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ جی بالکل اسی طریقے سے ہی ہے۔ دیکھیے اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہاں سے ہے کہ خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کی جو تخلیق فرمائی ہے وہ دیگر لوگوں کی طرح نہیں فرمائی۔
خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو ہادی بنا کر خلق فرمایا ہے. خداوند عالم نے اہل بیت علیہم السلام کو اپنے نور سے خلق فرمایا ہے. وہ ایک نوری مخلوق ہیں اور وہ تمام صلاحیتیں اور وہ تمام معجزات و تمام کرامتیں اور تمام کمالات اس دنیا میں آ کے حاصل نہیں کرتے. اہل بیت علیہم السلام اہل بیت اپنے ساتھ ان تمام کمالات کو لے کر ہی اس دنیا میں آتے ہیں. وہ آئے ہی اس لیے اس دنیا میں تاکہ یہ کمالات لوگوں تک پہنچا سکیں. وہ واسطہ فیض الہی ہیں. تو اس وجہ سے جب وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو بہت سے لوگ جو منصب پرست لوگ ہیں، جو مال پرست لوگ ہیں، جو دنیا پرست لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت ہمارے ان دنیاوی اہداف میں، مادی اہداف میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. چونکہ لوگ پھر اس چراغ کی طرف آگے بڑھتے ہیں نا، ان کمالات کو دیکھتے ہیں تو انسان پھر ان کمالات کے عاشق ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، ان دنیا پرست لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام سے دور رکھیں، جس کی وجہ سے خود ان کے دلوں میں بھی اہل بیت علیہم السلام کی جو ہے وہ نفرت ہوتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو بھی اہل بیت سے دور کریں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اہل بیت علیہم السلام کی نفرت ڈال دیں تاکہ ان کی حکومت برقرار رہ سکے یا وہ اپنے مادی اہداف کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اسی وجہ سے ہم نے شروع ہی سے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں تنقیص کی گئی مختلف جہات سے. وہ روایات جو رسول خدا نے اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت میں بیان فرمائی تھی، ارشاد فرمائی تھی، وہ روایات بہت زیادہ ہیں، وہ احادیث بہت زیادہ ہیں، یعنی احصا کرنا ممکن نہیں ہے. حتیٰ اس وقت بھی ان تمام تر سازشوں کے باوجود، ان جو ہے وہ طاغوتی قوتوں کی طرف سے جو سازشیں ہوتی رہیں تاریخ کے اندر از روز اول تا این دم، ان تمام تر سازشوں کے باوجود بھی آج بھی اس وقت بھی یعنی اہل سنت جو مکتب ہے اس کے تراث کے اندر، کتابوں کے اندر جو روایات اہل بیت کی فضیلت میں موجود ہیں، ہمارے ہاں تو پھر قابل احصا ہیں. تو یہ واقعاً ایک جو ہے نا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت بھی فرمائی ہے. تو وہ ان لوگوں نے کوشش ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو روایات آئی ہیں ان کو حذف کیا جائے یا ان کو تبدیل کیا جائے، ان کی تحریف کی جائے. یعنی عجیب یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہے میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو بھی روایت آئی ہے نا، اس کے مقابلے میں روایات جعل کی گئی ہیں، جھوٹی روایت بنائی گئی ہیں، جائز وزن کی گئی ہے تاکہ اہل بیت کی شان میں جو ہے وہ کمی کی جا سکے، لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے. اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا مشینری کو جو ہے وہ کھول دیا گیا بنو امیہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے ناصبیت کی ایک جو تحریک تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. حتیٰ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ کیا علی جو ہے مسجد میں جاتے تھے، کیا نماز بھی پڑھتے تھے. اس حد تک پروپیگنڈا جو ہے مولا کائنات کے خلاف جو ہے وہ کیا گیا. تو اسی طریقے سے اس پروپیگنڈا کا جو ہے جواب دینے کے لیے ضروری تھا کہ پھر علی کا فرزند جو ہے وہ میدان میں آئے اور اس پروپیگنڈا مشینری کا جواب دے کہ وہ حسین جس کا تصور تمہارے پاس موجود ہے اس میں اور اس حسین میں بہت زیادہ فرق ہے. تم اس حسین کے قریب آ کے تو دیکھو ذرا، وہ چہرہ نہیں ہے جو تمہیں دکھایا گیا ہے. یہ مظلوم ترین چہرہ ہے، یہ حسین ترین چہرہ ہے، یہ نور کا چہرہ ہے. جب واقعاً جب دیکھیں نا زہیر ابن قین جب راستے میں دور تھا نا، لوگوں نے دور کر دیا تھا نا، وہ رکاوٹیں ڈال دی تھی نا، حجابات ڈال دیے تھے، وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے. جو ہی جب سید الشہداء کے قریب آیا، دیکھا پھر کہاں وہ مردہ دل کو حسین نے پھر زندہ کر دیا. یہ حسین کا سب سے بڑا معجزہ تھا. بہت خوبصورت قبلہ، بہت بہترین انداز میں قبلہ نے وضاحت فرمائی، اور انشاءاللہ قبلہ سے بات چیت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ دیگر جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ بھی قبلہ کے ساتھ جاری رہے گا. فی الحال چلتے ہیں، ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ میرے جد علی ابن ابی طالب تھے. میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. میں سیدۃ النساء العالمین کا فرزند ہوں. میں بطول مطہر کا فرزند ہوں. میں لخت جگر رسول کا فرزند ہوں. میں اس خونالودہ کا فرزند ہوں. میں اس سے مظلوم کا فرزند ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا.
حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو ہے ہمارے ساتھی میزبان برادر سید علی نقی نقوی ہمیں براہ راست ہمیں فوٹیج دکھا رہے تھے، براہ راست صورتحال دکھا رہے تھے بصرہ سے، اور اس وقت آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ براہ راست جو شلمچے بارڈر ہے ایران عراق کا، وہاں پہ زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو کربلا کی طرف سرزمین عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ بارڈر جو ہے وہ اس لیے بھی مشہور ہے کہ جو تمام ہمارے زمینی زائرین ہیں جو بالخصوص پاکستان سے آتے ہیں وہ بھی اکثر یہیں سے جاتے ہیں، اور ایران میں جو مقیم غیر ایرانی زائرین ہیں وہ بھی اسی بارڈر سے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ایک بہت بڑا جم غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، اور دن رات جو ہے وہ 24 گھنٹے اسی طرح سے زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہے وہ اس بارڈر سے عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت بات چیت چل رہی تھی ان کے ساتھ۔ قبلہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں، ہم نے تو چلیں اہداف کے حوالے سے بات کر لی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی، خود امام حسین علیہ السلام نے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے دور کی سیاسی اور سماجی جو انحرافات تھیں، جو سیاسی اور جو ہے وہ سماجی بیماریاں تھیں، ان کے مقابلے میں کیا کردار ادا کیا خود امام حسین علیہ السلام نے؟ بہت اچھا سوال اور اہم سوال ہے واقعاً تحریک کربلا کے حوالے سے۔ اس سوال کو سمجھنا بنیادی طور پر جو ہے خود تحریک کربلا کو سمجھنا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ اس زمانے کی جو ہے وہ سماجی اور سیاسی انحرافات اور بیماریاں کیا تھی، اور پھر سید الشہداء نے اس کے مقابلے میں کیا اقدام جو ہے نا وہ فرمایا۔ پہلے حصے کے حوالے سے یہ عرض خدمت ہے کہ اس زمانے میں دیکھیں سب سے پہلا جو مسئلہ تھا اس کی طرف خود سید الشہداء امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف خطبات میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مسئلہ اور یہ تھا اس زمانے میں کہ ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانہ۔ وہ جو دین انسان کی جو ہے روح کا حصہ تھا اس سے نکال کے جو ہے نا بنو امیہ نے ایک لقلقہ لسانی کی حد تک چھوڑ دیا تھا لوگوں کے درمیان، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ صرف جو ہے وہ توحید کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے تھے، صرف جو ہے عبادت کو ظاہری طور پر جو ہے نا وہ پسند کرتے تھے، باقی عملی طور پر جب دین کے لیے قربانی کا وقت آتا تھا لوگ جو ہے نا وہاں سے دور بھاگ جاتے تھے۔ اور اس کا عملی نمونہ خود آپ یعنی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ 61 ہجری میں جب امام علی مقام جو خامس آل ابا یعنی رسول خدا کے جو ہے وہ فرزند ہیں، ابنی کہا ہے رسول خدا نے، وہ میدان میں اتر رہے ہیں اپنے جو ہے پورے خانوادے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی زینب علیہ کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کے ساتھ، سب کو لے کے میدان میں آ رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا، ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اور باقی باتیں جو ہے وہ لوگ بڑی اچھی کرتے ہیں گھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ۔ تو آج کے زمانے میں بھی جب دین قربانی مانگتا ہے مشکل کے لیے کوئی نہیں، وہ دور بیٹھ کے جو ہے باتیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یہ عموماً مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک یہ بڑا مسئلہ تھا، صرف اور صرف لقلقہ لسانی کی حد تک جو ہے دین رہ گیا تھا، باقی مقام عمل میں جو ہے دین کے لیے قربانی دینے والا کوئی شخص موجود ہی نہیں تھا۔ جب قربانی کی بات آئی تو صرف اور صرف 72 جو ہے میدان میں نکلے، باقی سب جو ہے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے نا وہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اجتماعی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، وہ یہ تھا کہ بنو امیہ نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ دین کو سیاست سے جدا کر دیا تھا بلکہ دین کو سیاسی اہداف کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور جو اکثر و بیشتر جو ہے نا وہ تاریخ بشریت کے اندر یہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں جو بھی تاریخ بشریت میں جنگیں ہوتی رہی ہیں اس میں خاص طور پر جو مذہبی اور دینی جنگیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگر ان میں بھی ہم دقت کرتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں سیاسی اور اجتماعی اہداف نظر آتے ہیں، وہ بھی شخصی اہداف، جن دنیاوی اہداف، انتہائی کمزور اہداف جن کے لیے دین کو جو ہے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے 61 ہجری میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دین کو ان دنیاوی اہداف کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور دین کو سیاست سے جو ہے وہ جدا کر دیا گیا، جبکہ دین اور سیاست جو ہے نا وہ ایک ہی مرکز ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر جو ہے وہ اس انحراف کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں دینی امامت کا جو ہے وہ اعلان کیا اور وہاں اپنی سیاسی امامت کا اعلان کرتے ہوئے مد مقابل کو جو ہے وہ طاغوت قرار دیا اور اس کی بیعت کو جو ہے حرام قرار دیا، اور کہا کہ یہ جو ہے یزید جو ہے رجل فاسق شارب الخمر ہے،
قاتل النفس المحرمہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا انسان کی ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف جو ہے نا وہ سید الشہداء ہے؟ کہا آپ کا سیاسی لیڈر ایسا ہونا چاہیے، جیسے خود سید الشہداء نے اپنے آپ کو بطور مثال جو ہے نا وہاں پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا جو ہے یزید جیسے کی بیعت، یہ ایک قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ایک طرف جو ہے نا وہ ایک تحریک انبیاء کا ایک تسلسل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، دوسری طرف جو ہے نا وہ شر کی تحریک کا ایک تسلسل ہے جس کا آغاز جو ہے وہ ابلیس سے ہوا اور وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ خیر و شر کا ٹکراؤ شروع سے رہا ہے اور آج تک جو ہے وہ موجود ہے۔ آج بھی آپ فلسطین میں دیکھیں یہ جو ظلم و بربریت ہے، یہاں پر بچے بھوکے پیاسے وہاں پر موجود ہیں، ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کون آواز اٹھا رہا ہے؟ اس کے خلاف صرف اور صرف کربلا والے، چاہے اہل سنت ہوں وہ بھی اہل بیت کے ماننے والے، یا شیعہ ہوں، شیعہ پیش ہیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ فطرت کے اندر، ہماری روح کے اندر یہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف جو خاموش کبھی نہیں رہ سکتے، اور یہ چیز ہم نے اپنے امام سید الشہداء، امام تحریک کربلا سید الشہداء امام علی مقام سے ہم نے جو ہے وہ سیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت قبلہ۔ واقعاً یہ کربلا والوں کا ہی کام ہے کہ ظلم کے خلاف جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن جانا، اور یہ سبق ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ بے شک بھوک اور پیاس ہو، بے شک تعداد کم ہو، بے شک مخالف کی تعداد کتنی ہی زیادہ نہ ہو، کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، کتنی ہی افرادی قوت کیوں نہ ہو، لیکن حق کے ساتھ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے۔ قبلہ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور ایک تاریخی جو ہے وہ جگہ کی ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں معرفی کرتے ہیں، اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں آج کون سی تاریخی جگہ آپ کے لیے تیار کی ہے۔ چلتے ہیں، ہم ساتھ مل کے دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ باب القبلہ امام حسین سے انسان نکلتا ہے زائر بن کر، اور جو دوسرا دروازہ اس کے سامنے آتا ہے اس کا نام ہے باب الزینبیہ۔ باب الزینبیہ کو باب الزینبیہ کہنے کا مقصد جیسے کہ نام سے بھی آشکار ہے، نسبت ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جانب، کہ بالکل اسی دروازے کے سامنے، اسی باب کے سامنے وہ مقام ہے کہ جس کو تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، اور وہ تلہ زینبیہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو زیر خنجر دیکھا تھا۔ جب انسان اس دروازے سے اندر آتا ہے تو یقیناً جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بھی یاد کرے، اور اس وقت کو یاد کرے کہ جب سیدہ زینب اپنے بھائی کو زیر خنجر ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا درود و سلام ہو امام حسین پہ، ہمارا درود و سلام ہو ان کی بہن زینب سلام اللہ علیہا پہ۔ جی، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ انشاءاللہ نسیم کربلا کا پروگرام 40 امام حسین علیہ السلام تک روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے، پاکستان کے وقت کے مطابق 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم ہمیشہ لے کر آئیں گے۔ اور اس پروگرام میں جیسا کہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے پیغامات اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہترین گفتگو چل رہی تھی۔ آغا میں چاہتا ہوں کہ خود اب سیاسی اور سماجی مشکلات کے بارے میں ہم نے بات کی، اب میں چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی یہ جو انقلابی تحریک تھی، اصلاح امت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، اور آج تک ہم یعنی آج کے دور میں بھی اس تحریک کے کیا اثرات دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں؟ بالکل، یہ جو ہے وہ تحریک کربلا کے حوالے سے جو مختلف مرحلے ہیں اس میں سے جو آخری مرحلہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ سوال ہے کہ جس کے اندر ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے، پھر تحریک جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہیں۔ یعنی سید الشہداء نے جس تحریک کا آغاز، جسے اصلاح امت کے نام سے، امر بالمعروف تحریک کے نام سے جو ہے وہ آغاز کیا تھا، اس کا جو ہے وہ اس زمانے کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر ہوا۔ دیکھیں
یہ اثر جو ہے اس زمانے کے اندر سب سے پہلا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے دور چلے گئے تھے، اور اس تحریک کربلا میں، اس کربلا کے اندر جو قربانی دی گئی، اس قربانی کے بعد وہ تمام لوگ جو اہل بیت علیہ السلام سے دور چلے گئے تھے وہ دوبارہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب آ گئے۔ سید الشہداء نے اپنی مظلومیت کے ذریعے سے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جلب کیا۔ یہ پہلا جو ہے وہ پہلی کامیابی تھی اس تحریک کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو کوفہ کے اندر بازار میں یا کوفہ کے دربار میں امام سید السجاد، امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اور اسی طریقے سے اس یعنی تحریک کے اندر جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ زینب علیہ سلام اللہ علیہا نے کردار ادا کیا۔ خطبہ یعنی کوفہ کے اندر، بازار کوفہ میں ہو، دربار کوفہ میں ہو، بازار شام میں ہو اور دربار شام میں ہو، یہ وہی علی کی بیٹی ہیں کہ جنہوں نے شام کا یہ تخت جو ہے تخت یزید کو الٹ دیا، اور پھر وہاں سے فاتح بن کر، وہ علی کی جو خود فاتح خیبر تھا، اور بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی تلوار کے علی کی بیٹی نے شام کو فتح کر دیا، بنو امیہ کا دروازہ بند کر دیا، اور اس طرح سے بند کیا کہ آج تک کوئی بھی انسان اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے اس کا، جو اگر یہ کسی طرف اگر یہ کمال لوٹتا ہے تو وہ زینب علیہ سلام اللہ علیہا کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ کردار ادا کیا، اور اس کے بعد لوگوں کے اندر جو موت کا ایک خوف تھا، ڈر تھا کہ موت سے، یعنی دیکھیں سید الشہداء امام علی مقام نے شروع ہی سے جو ہے نا وہ یہ یعنی اپنے جو افراد ہیں ان کی تربیت میں موت سے عشق کرنا یہ سکھایا ہے شروع سے ہی۔ جیسے اپنے جو ہے وہ فرزند علی اکبر کے حوالے سے ہو، یا خود حضرت شہزادہ قاسم کے حوالے سے ہو، کربلا میں بھی حتیٰ پوچھا کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ موت کیسے دیکھتے ہو، کہا احلی من العسل۔ یہ تربیت جو ہے نا وہ شروع سے سید الشہداء نے، موت کوئی ڈرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسی چیز ہے جب راہ خدا میں ہو تو موت کا انسان کو عاشق بڑھنا پڑتا ہے، اور اسی موت کی خاطر ہی کیا کہا موت کی طرف آگے وہ بڑھ سکتا ہے جو عاشق خدا ہو۔ ترکت الخلق ترا فی ہواک وعتمت العیال لکی اراک، یہ عشق ہے جو حسین کو آگے لے کر آیا، اور یہ دنیا بہت پیچھے رہ گئی، حسین بہت آگے آ گیا۔ یہ تھا سید الشہداء کا عشق، جس کے ذریعے سے جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعاً ہم جس موت سے ڈر رہے تھے، یہ کہا کیا ہو گیا، یہ لوگ کربلا میں انہوں نے قربانی دی لیکن یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، ہم جو زندہ تھے ہم زندہ نہیں، ہم مردہ رہ گئے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد یہ وہی کوفی جو موت سے ڈرتے ہوئے کوئی بھاگ گیا تھا، کوئی یزید کی بیعت میں چلا گیا تھا، وہ سب میدان میں اترتے ہیں، پھر انقلاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب صرف ایک نہیں بلکہ کربلا کا یہ حادثہ جو ہے وہ تاریخ بشریت کا وہ اہم ترین واقعہ ہے کہ جس نے تاریخ بشریت کا پورا رخ موڑ دیا، جہاں پر آ کر شیطان چیخے مارتا رہا کہ اب کیا کریں، میں تو تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اور آج تک آپ دیکھیں اگر کہیں پر مظلوم کی آواز آتی ہے، کوئی مظلوم اپنی جو ہے تحریک کو شروع کرنا چاہتا ہے، کربلا کی تحریک کو اپنا الگو قرار دیتا ہے، اپنا نمونہ عمل قرار دیتا ہے، اور سید الشہداء کا نام لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تاریخ اسلام کے اندر جتنے بھی جو ہے مقاومتی تحریکیں وجود میں آتی رہیں، سر فہرست میں کربلا ان کی رہنمائی کرتی رہی۔ کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے دشمن سے ٹکرانا ہے، نہیں، بلکہ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دشمن سے کیسے ٹکرانا ہے۔ یہ اہم ترین وہ نقطہ ہے کہ جس کو سید الشہداء نے کربلا میں بیان فرمایا۔ یہ نہیں ہو سکتا، طاغوت جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ ہم سے ٹکراتی ہیں، ان کا اپنا انداز ہے ٹکرانے کا، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ہاں کوئی حد نہیں ہے۔ اما جب سید الشہداء جب ظالم سے ٹکراتے ہیں، پھر ان کا اپنا ایک منہج ہے، ایک الہی انداز ہے ٹکرانے کا، کہ جو خود حکمت پروردگار و عدل پروردگار سے ماخوذ ہے۔ یہ اصالت قوت کے قائل نہیں ہے، یہ قوت پرست و طاقت پرست نہیں ہے، بلکہ یہ معیار پرست ہیں، اس معیار کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اسی کی خاطر آگے بڑھتے ہیں۔ اب جب ظلم کے خلاف قیام کرتے ہیں نا تو یہ خود ظلم نہیں کر سکتے، پھر یہ مظلوم بن کے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں مثلا کربلا میں جب ہور کا لشکر آیا تھا، پیاسا تھا نا، لیکن سید الشہداء نے پانی بند کیا نہیں کر سکتے، کیوں یہ الہی نمائندہ ہے نا، جانوروں تک سیراب کیا، لیکن جب ان کی باری آئی انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اور یہی کام دیکھیں طریقہ ہے نا، حضرت مسلم جب کوفہ میں تشریف لائے، جب آئے عبید اللہ ابن زیاد کو پیچھے سے وار کر کے قتل کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ مسلم کے ذہن میں آیا کہ نہیں، یہ کام مروت کے خلاف ہے، مروت کے خلاف۔ وہ ذہن میں آیا، اللہ نے الہام کیا حضرت مسلم کے ذہن میں، چونکہ وہ خلوص کے ساتھ انہیں قدم اٹھایا تھا، کہا کہ یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے، مہمان پہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی، اور پیچھے سے کبھی وار نہیں کرتا۔ علی تو شیر ہے نا، وہ سامنے آتا ہے، وہ پیچھے سے نہیں، پیچھے سے وار کرنے والے اور ہیں، سامنے سے وار کرنے والے اور ہیں۔ یہ کربلا
صرف جو ہے وہ جنگ لڑنے کا نام نہیں بلکہ کیسے جنگ لڑنی ہے، انسانی یہ اقدار، انسانی اقدار کو باقی اللہ رکھتے اکبر، ہوئے، اللہ، انسانی الہی اقدار کو، انسانی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے، اس دائرے کے اندر رکھتے ہوئے، اخلاق، اسلام، ایمان، انسانیت کے دائرے کے اندر حتی مروت کے خلاف بھی کام نہیں کیا۔ حتی کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے میں ایک بندہ آیا، اس نے وار کیا، 3 مرتبہ وار کیا، سید الشہداء نے اس کا وار روکا۔ جب چوتھی مرتبہ امام علیہ مقام نے وار کیا، اس کا بازو کٹ گیا، وہ اس گھوڑے سے نیچے گرا۔ اب قانون، جنگ کا قانون یہ تھا کہ بندہ گھوڑے سے اترتا ہے اور اس کا سر قلم کیا جاتا ہے، جو ہار جاتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا، جب نیچے گرا نا، امام علی مقام نے اپنے گھوڑے سے ہاتھ نیچے کیے اور کہا، اے بندے خدا اب بتا کہ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اخلاق ہے، اخلاق امام علی مقام کیوں نہ ہو، بتائیں دنیا عالم اسلام جو ہے وہ کیوں، عالم انسانیت کیوں دیوانی نہ ہو، کیوں دیوانی نہ ہو۔ گویا حسین اخلاق ابن کی علی معراج دیکھتے ہیں، معراج ہے کربلا میں، اس سخت ترین موقع پر بھی ایک جو ہے نا ادنا سا بھی جو ہے ادنی سی مخالفت بھی جو ہے وہ اخلاق کی اور انسانی قدروں کی نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک طرف سے انسانی قدریں پامال کی جاتی ہیں اور ایک طرف سے ان مشکل ترین اوقات میں بھی انسانی قدروں کا، انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کربلا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت قبلہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ فی الحال چلتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف، ایک رپورٹ ہے، دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ روایت ہے، بہت ہی مشہور روایت ہے، پیغمبر اعظم جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ نہ روئے گی جو تیرے حسین پر گریہ کرے گی۔ جس دن ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی، جو آنکھ تیرے حسین پر رو چکی ہوگی اس دن ہنس رہی ہوگی۔ اے میرے دوستوں، اے میرے عزیزوں، یہ نعمت حسین، یہ محبت حسین بہت بڑی نعمت ہے جو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو عنایت کی ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے، یہ ایسی محبت ہے کہ جس چیز کے لیے خود روایتیں موجود ہیں کہ امام حسین کی محبت ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ محبت ہے جو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو میسر کی ہے، امام حسین کی محبت۔ اس وقت میں سرزمین کربلا پر ہوں۔ بہرحال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ماحول کیا ہو رہا ہے، لیکن شکر ہے خدا کا کہ ہم لوگ زمین کربلا پر پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں اس مقام پر آقا حسین کی بارگاہ سے۔ اور یہاں سے بہرحال میرا ایک پیغام ہے، ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ اپنے قدموں کو نہ روکیں حسین کی طرف آنے کے لیے۔ یہ قدم جو ہمارے حسین کی طرف آ رہے ہیں، یہ قدم ظلم اور استکبار کے چہروں کے اوپر ہیں، ظلم اور استکبار کے چہروں پر رونتے ہوئے ہم اس مقام پر آ رہے ہیں، کیونکہ اصل مقصد حسین کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقصد حسین، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح یہ مشن حسین رک جائے، لیکن امام حسین کا مشن، کہتے پیغمبر کی وہ بھی حدیث کہ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ امام حسین علیہ السلام کی قتل ہونا، آقا کا شہید ہونا، مومنین کے قلوب میں ایک ایسی حرارت ہے، ایک ایسی شدت ہے، ایک ایسی حدت ہے جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین کی محبت کی گرمی ہے جو اتنے زوار آپ دیکھ رہے ہیں، اتنے زوار زمین کربلا پر آئے ہوئے ہیں۔ آقا حسین کے اس آواز پہ لبیک کہنے آئے ہیں جو روز عاشورہ بلند ہوئی تھی کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ آئے وعدہ کریں اپنے زمانے کے امام کے نام سے، اپنے زمانے کے امام کو بھی پہچانیں۔ یہ اس زمانے کے لوگوں نے آقا حسین کی جو معرفت پیدا کی تھی کہ 72 شہید اس جگہ پہ آئے تھے، آج رہتی دنیا تک ان کا نام رہ گیا ہے۔ ہم لوگ بھی آئیں، اپنے زمانے کے امام سے وعدہ کریں، مولا ہم اس وقت نہ تھے لیکن آج بھی ہمارا مہدی موجود ہے۔ ہم اپنے مولا سے وعدہ کرتے ہیں کہ رہتے دم تک، جب تک ہماری زندگی ہے، خاک میں مل جائیں گے پھر بھی وعدہ رہا کہ ہم اپنے مولا کی نصرت کے لیے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ اور جو امام حسین کا پرچم تھا، انشاءاللہ امام مہدی کے ہاتھ میں اس کو پہنچائیں گے۔ دعا ہے میری تمام ان برادران کے لیے جو ان جگہوں پہ میری بہنیں نہ آ سکی، خدایا ان سب کا بھی آنا یہاں قبول کر لینا، جو مریض بیمار ہیں ان کو صحت عنایت کر دے،
परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार तुझसे इल्तिजा करते हैं मेरे माबूद, ये मेरे माबूद जैसे हम इन मकामात पे आए हैं, ऐसी जिनके भी दिलों में इन मकामात पे आने की तमन्नाएं हैं, उन सबको आना नसीब कर देना। चले इजाज़त चाहते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे मुलाकात हुई इस मकाम पर, किसी और मकाम पे आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम नसीम करबला में। और जैसे कि आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे थे करबला मुअल्ला से, और इसी तरह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि एक मरतबा फिर आपको लेके चलें या बसरा की तरफ या इंशाअल्लाह बैनुल हरमैन की तरफ। हमारे साथी मेज़बान वहाँ पे मौजूद होंगे और वहाँ ज़ायरीन के हवाले से, मशी के हवाले से इंशाअल्लाह बराह रास्त वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, आपकी ज़ियारत भी करवाएंगे। अपने मरहुमीन का नाम हमें ज़रूर भेजिएगा। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में जो नियाबती ज़ियारत का एक सिलसिला है उसमें इंशाअल्लाह आपकी मरहुमीन की बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करेंगे। क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही महजूज़ हो रहा हूँ क़िबला की बातों से माशाअल्लाह। अच्छा क़िबला, मैं चाहता हूँ कि उम्मत की जो नहज़त और बेदारी का, यानी इंसानी अक़दार और अहदाफ़ अंबिया के तहक़्क़ुक़ में क्या असर है इसका? ये बहुत ही जो है वो अहम और बुनियादी सवाल जो है ख़ुद नहज़त अंबिया के हवाले से, तहरीक अंबिया के हवाले से है। और इंसानी बेदारी देखें, एक है इमाम और दूसरा है मामून, ठीक है, और उम्मत है। उम्मत जब तक बेदार ना होना उस वक़्त तक जो है वो इमाम कुछ नहीं कर सकता है। मौला कायनात जैसा इमाम भी, जो फ़ातिह खंदक व खैबर इमाम भी बाज़ वक़्त घर जाके बैठ जाता है अगर उम्मत बेदार ना हो। और यहाँ पर उम्मत की बेदारी से मुराद जो है ना वो उम्मत की आगाही है और उम्मत की बसीरत है। बसीरत बेमाना इसके कि पहली बात ये कि दोस्त शनास और दुश्मन शनासी, ये इंतहाई मुहिम है। और इसी जहद की तरफ इशारा करते हुए रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिल। वाक़ईन इंसान जहालत की मौत मरता है अगर अपने इमाम की मारिफत ना हो और पहचान ना हो, या इमाम की पहचान में गलती करे। यानी वो जो इमाम मुंजी बशरियत है उसको दुश्मन समझ बैठे, और वो जो शैतान जो इंसानियत की जो है तबाही का सबब है उसे जो है वो मुंजी बशरियत समझ बैठे और उसके करीब चला जाए। या शैतान सिफत मिनल जिन्नति वन्नास है ना, शैतान सिफत इंसानों को अपना वली बनाए और उनके हाथों पर बैयत करे और उनकी ग़ुलामी करे और दुनिया में भी नाकाम हो और आखिरत में भी नाकाम हो। ये सबसे बड़ा इशू होता है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो होता है इंसान की मारिफत और इल्म का होता है। चूँकि अहले बैत का दूसरा माना ही इल्म और आगाही और मारिफत है, मयार शनासी है, दुश्मन शनासी है। और जो इंसान जो है ना वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर होता चला जाता है ना, इल्म और मारिफत और आगाही से दूर होता चला जाता है, और फिर वहाँ पर जहालत और इंसान की फ़िक्री जो अंदाज़ है, तफक्कुर का अंदाज़ है, वो तब्दील हो जाता है। तागूत सबसे पहले इंसान की अक़ल पर ताला लगा देता है और उससे सोचने की सलाहियत को सल्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के गलत अफकार डाल देता है और उसकी वजह से सोचने की सलाहियत असलन ख़त्म हो जाती है। हत्ता यहाँ तक इंसान पहुँच जाता है, बाज़ वक़्त कहा जाता है कि किसी से पूछा कि ये बताओ कि ये मसलन ऊँट जो है मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसने कहा जो अमीर कहेगा वही है। इस हद तक इंसान की अक़लों को जो है वो ताला लगा दिया जाता है। और यहाँ तक कहा कि किसी ने पूछा किसी से जो है ना वो, आप जो है वो अली का कैसे मुकाबला करेंगे, अली जैसा शजा, बहादुर, आलिम, फाजिल और उसका अखलाक। कहा इस जाहिल कौम के ज़रिए से अली का मुकाबला करूँगा, ये इस कौम की जहालत जो है अली की कमर जो है वो तोड़ देगी। तो इसी तरीके से सैयद शुहदा के ज़माने में भी आप देखें 61 हिजरी में भी इमाम अली मकाम जब मैदान में उतरते हैं लोग साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि लोगों के अंदर से बसीरत को सल्ब किया गया था। वो दीन और सियासत को जुदा समझते थे। दीन को यानी सेकुलरिज्म हो गई ना, वो एक सेकुलर दीन उन्हें दिया गया था, असल दीन उनसे, रूह दीन उनसे छीन लिया गया था। और जिसके नतीजे में लोग समझते थे कि दीन का ताल्लुक इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से है, सियासी ज़िंदगी से, इज्तिमाई ज़िंदगी से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। बस सिर्फ सजदे करें, नमाज़ पढ़ें और ये जो है ना वो आप आराम से जो है ना वो नमाज़ें पढ़ते रहें। यही वजह है। आप देखें हाजी आए ना हज के लिए 61 हिजरी में,
حجاج جو ہے وہ کعبے کا طواف کرتے رہے، ظاہری جو ہے بلڈنگ کعبے کا طواف کرتے، اس کی اہمیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، حج واجب ہے، لیکن یہ نہیں پہچان سکے کہ جو مالک کعبہ ہے، جو صاحب کعبہ ہے نا، بلکہ جس کا عاشق خود کعبہ ہے، وہ کربلا کو، کعبے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف اس نے رخ کیا ہے، وہ تنہا کربلا چلا گیا، یہ لوگ یہاں طواف کرتے رہے۔ یہ سب سے بڑا ایشو ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امت کی بیداری، امت کے اندر جو ہے نا وہ انداز تفکر کو تبدیل کر دینا، امت کے اہداف کو چینج کر دینا، وہ اہداف جو رسول خدا نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب کی تربیت کے حوالے سے، دیکھو ان کو شہادت کا عاشق بنایا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے جنگ بدر میں کس طرح سے عاشق تھے شہادت کے لیے، یا رسول اللہ ہمیں مرنے کی اجازت دو، یا رسول اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دو۔ ایک ایسی قوم کی رسول خدا نے تربیت کی تھی جن کے اہداف جو ہے نا الہی تھے، جن کی جو ہے جو آخرت پرست تھے، جنت پرست تھے، دوزخ پرست، وہ دوزخ سے ڈرتے تھے، آخرت کی خاطر، جنت کی خاطر، اللہ پرست، خدا کی خاطر، معیار کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور رسول خدا کی ہر بات پہ اعتماد کرتے۔ یہ رسول خدا کے اصحاب ہیں جن کی تربیت رسول خدا نے اس طرح سے کی، لیکن ان معیارات کو چینج کیا گیا، تبدیل کیا گیا، وہ معیارات بالکل یکسر تبدیل کر دیے گئے، جہاں پر جو ہے نا وہ خلیفے کو اتنا مقام عطا کیا گیا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کہا من رأى منکم فی امیرہ شیئا فکرہہ فلیصبر، یعنی ایک اس نہج پہ جو لوگوں کی امت کی تربیت کی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنے خلیفہ میں، اپنے امیر میں، اپنے بادشاہ میں کوئی چیز دیکھے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اب یہاں پر کیا کرے؟ یہ ہے دین اموی ہے، یہ دین رسول خدا کے مقابلے میں کیا کرے؟ یہاں پر جب ان کے مفتیان سے پوچھے فلیصبر، صبر کرے، وہاں پر بات نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان کب نہ پسند کرتا ہے کسی خلیفے کی بات کو؟ جب وہ انسانی معیارات کے مطابق نہ ہو، وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، بلکہ خاموشی، سکوت اختیار کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلم حکومتوں کے مقابلے کی حکومتیں جو ہے قضیہ فلسطین کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، ان کے مفتیان کیا کہتے ہیں؟ صبر کریں، آپ ان موضوعات پہ بات نہ کریں، آپ خاموش رہیں، صبر کریں، ولی امر جو ہے نا جو بات کرے گا وہی کریں۔ نہیں، اب اس کے مقابلے میں سید الشہداء کی تحریک میں آپ دیکھیں، اور سید الشہداء نے کئی مقامات پر جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم سلطانا جائرا، تو میں سے جو بھی شخص جو ہے نا ایک سلطان جائر کو، ظالم کو دیکھتا ہے، جو حرام خدا کو حلال کر دیتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، فلم یغیرہ بقولا بالقول والفعل، اور اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اس کے خلاف قیام نہیں کرتا ہے، کان علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اور خدا بند عالم کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں اس ظالم حکمران کو بھیجے وہاں اسی جگہ پہ جو ہے نا آپ کو بھی بھیج دے۔ ایک طرف وہ معیار دیا گیا امت کو، اور دوسری طرف یہ معیار دیا گیا، یہ جو ہے نا وہ تو ولا حیات مع الظالمین الا برما، اور شہادت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالمین کے ساتھ جو ہے زندگی کو ننگ و عار سمجھتا ہوں۔ یہ سید الشہداء ہیں جو قیام کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک بیداری لے کر آنا چاہتے ہیں، اور یہی جگہ ہر جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید شارب الخمر ہے، آپ کیسے اس کو قبول کرتے ہیں؟ ایک عام انسان کے اندر جو ہے نا یہ برائیاں جو ہے وہ بری سمجھی جاتی ہیں، تو جب ایک پوری امت اسلامیہ کا جو ہے حکمران ہو اور وہ اس طرح سے فاسق و فاجر ہو اور اللہ کا انکار کرے، علی الاعلان جو ہے نا وہ لعبت ہاشم للملک فلا، یہ اس طرح سے صراحتاً اعلان کریں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ خاموش اور تماشائی ہیں اور دین کو صرف نماز روزے کے حد تک محدود سمجھتے ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی قربانی نہیں دے سکتا، کوئی آگے نہیں آ سکتا ہے، اگر کوئی آ سکتا ہے وہ پھر فرزند زہرا ہی آگے آ سکتا ہے، اور قربانی دی کربلا میں اور لوگوں کو بیدار کیا، اور وہی لوگ جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے وہی لوگ یزید کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف اٹھتے ہیں اور بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور ایک الہی نظام کی طرف جو ہے سسٹم کو آگے لے کر جاتے ہیں، اور آج تک کربلا جو ہے رہنمائی کرتی ہے جہاں پر بھی مظلوم۔ آپ دیکھیں نا فلسطین میں جو لوگ ہیں وہ اہل سنت ہے نا، ہمارے ساتھ فکری لحاظ سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی بعض ہمارے جو فقہا ہیں انہیں ارشاد فرمایا ہے حتیٰ اہل فلسطین اگر مسلمان بھی نہ ہوتے، اگر مظلوم ہوتے نا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ فکر ہے جو کربلا ہمیں دیتی ہے، مظلومیت کے ساتھ ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں، اور یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ فکر یہ ہم نے عزاداری سید الشہداء سے۔ یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو جلوس ہے، یہ جو مشی اربعین ہے، یہاں ہم جاتے ہیں نا، سید الشہداء سے جو ہماری ایک دلی قربت پیدا ہوتی ہے، ہم سید الشہداء سے عشق جو ہے نا ہمارے اندر بڑھتا ہے، اور سید الشہداء کے جو اہداف ہیں ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر ہم یا لیتنا کننا معکم بکربلا فنفوز فوزا عظیما، اگر ہم اس زمانے کی کربلا میں نہیں ہوئے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی کربلا کہاں ہے، اور ہم اسی کربلا کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حسینیت ہے اور یہ کربلا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ واقعا دل تو نہیں چاہ رہا آپ سے خداحافظی کریں، لیکن بہرحال پروگرام دامن وقت میں گنجائش کم ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے وقت دیا ہمارے ناظرین کی خدمت میں۔ جی ہاں، قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور واقعی کربلا قیام امام حسین علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں پہ بات چیت مولانا صاحب سے ہوئی۔ انشاءاللہ دوبارہ ان سے استفادہ کریں گے۔
اور فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہر ولی کہہ رہا ہے خدا دو جہانوں میں اے مولا بادشاہی ہے تیری باد عاشورا ہے پائی زندگی نے زندگی رب کی مرضی تیری مرضی اے حسین بن علی ہر بشر خوش کو تر دے رہی ہے ندا جس طرح چاہتے ہیں مولا وہ میرا کردار ہو مثل نیسم مثل بوزر ہاں میری گفتار ہو ہر عزادار حسینی وقت کا مختار ہو روز و شب ہے یہی میرے دل کی دعا حاکم اعلیٰ خدا ہے سب کو آنی ہے اجل ہے سرا قلب و جگر کی یہ حقیقت ہے اجل آپ کے روزے پہ مولا آئیں گے ہم سر کے بل سجدہ عشق یوں ہم کریں گے ادا میں عزا خانہ سجا کر مانگتا ہوں یہ دعا سامنے باطل کے جاؤں بن کے میں مثل قضا تیری خوشنودی کی خاطر ہو میرا یہ فیصلہ ہر گھڑی ہر پہر ہے وظیفہ میرا رہنما اس دور میں بس خامنائی ہے میرا جس نے ہر میدان میں باطل کو رسوا کر دیا پیروی یہ مرتضیٰ میں دین پھیلاتا رہا فکر کا کیسا گر جس کی ہو التجا خون میں ڈوبی ہوئی کر وہ بلا
پر بے خطا چلتی رہی، آخری دم تک تڑپ کر لا الہ کہتی رہی، عرش پر فرش پر گونجتی ہے صدا، نیند سے بیدار ہو کر جب سکینہ نے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، نسیم کربلا انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا، اور مشیع اربعین انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ جو براہ راست مناظر ہیں مشیع اربعین کے، چاہے وہ بصرہ سے نجف کی طرف ہوں یا نجف سے کربلا کی طرف، انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر یہ براہ راست جو مناظر ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں۔ فی الحال ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہوا ہے اس وقت برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب سے، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سعادت بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب، آپ کے ممنون اور مشکور ہیں، ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ موجود ہیں۔ بتائیے اس وقت آپ کہاں پہ ہیں، کس جگہ پہ ہیں، اور مشیع اربعین اور زائرین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا فضا ہے اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابی الفضل العباس۔ جی سعادت بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ دنیا بھر میں کربلا ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں بین الحرمین میں، ایک جانب نگاہ اٹھاتا ہوں تو مولا حسین کا نورانی گنبد نظر آتا ہے، اور دوسری جانب جب نگاہ اٹھتی ہے تو مولا ابو الفضل العباس کا ہیبت بھرا گنبد نظر آتا ہے، اور اس دو گنبدوں کے درمیان، دو حرموں کے درمیان، دو جنتوں کے درمیان جو منطقہ ہے جس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے، ہر وقت اس منطقے میں عزا کی ایک عجیب سی فضا قائم رہتی ہے، چونکہ آج عراق میں بھی اور ایران میں بھی شب شہادت حضرت رقیہ بنت الحسین یا سالہ بنت حسین ابن علی کی شہادت کی رات منائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آج یہاں پر ایک خصوصی مجالس سے عزا کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور خصوصی عزاداری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ لوگ مختلف گروہوں میں، مجموعوں میں بیٹھتے ہیں اور ذکر ہوتا ہے دختر سے سالہ حضرت امام حسین علیہ السلام کیا جاتا ہے، بالخصوص ان مصیبتوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو اس بی بی نے وداع امام حسین کے وقت سہی تھی، بالخصوص ان مصیبتوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو اس بی بی نے اس وقت سہی تھی کہ جب بابا کے لاشا سے ان کو جدا کیا گیا تھا، بالخصوص ان مصیبتوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو اس بی بی نے کربلا سے جاتے ہوئے سہی تھی، کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے سہی تھی، اور شام کے ورود کے وقت سہی تھی، اور بالخصوص یاد کیا جاتا ہے ان مصیبتوں کو کہ جو اس بی بی نے شام کے زندان میں سہی تھی، اور خصوصاً اس مصیبت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جب اس بی بی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور چیخ کر اپنے بابا کو پکارا، اور حاکم کی نیند میں خلل آیا اور پوچھا کہ کیا ہوا، یہ شور کیسا ہے، یہ صدا کیسی ہے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ حسین کی لاڈلی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں ملوا دیتے، پھر ایسا ملوایا گیا کہ سر حسین کو لے جایا گیا اس شام کے زندان میں، اور جب بیوی نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا تو کچھ بہن کیے اور کہا یا ابتا من الذی قطع وریدک، اے میرے بابا وہ کون تھا کہ جس نے آپ کے سر سے، آپ کے تن سے سر کو جدا کر دیا، اے بابا وہ کون تھا کہ جس نے آپ کی ریش اقدس کو خضاب والا کر دیا۔ بس یہ چند بین تھے، اور ایسے بین تھے کہ حضرت سجاد، حضرت زینب
اور زندان میں جو بھی موجود تھا ان کے آنسو پھر تھم نہیں سکے اور رونا جونا شروع ہو گیا اور گریہ کی فضا بن گئی، عزاداری ہو گئی شام کے زندان میں، اور مصائب پڑھنے والی کا نام تھا حضرت سکینہ، حضرت رقیہ بنت الحسین کی، جو 3 سال کی تھی، لیکن جو مصیبتیں اس پر گزری وہ ایسی مصیبتیں تھیں کہ جس طرح بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ اے بابا تیرے چلے جانے کے بعد وہ مصیبتیں آئیں کہ جو روشن دنوں پہ آتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ یہ 6 سالہ شہیدہ اور بنت حسین نے بھی وہ مصیبتیں سہی کہ جو اگر روشن دنوں پہ آتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے، جو اگر پہاڑوں میں آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمارا درود و سلام ہو کربلا کے ایک ایک شہید پہ، اور خصوصی سلام ہو اس شام کی غریبہ پہ کہ جس کے روزہ پہ آج بھی ظالموں نے قبضہ کر لیا ہے، کہ جس کے روزہ پہ آج بھی رونے نہیں دیا جاتا، کہ جس پہ روزہ پہ آج بھی جانے نہیں دیا جاتا۔ آج کربلا میں جب میں آیا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ بین الحرمین میں ہزاروں کی تعداد میں زائرین اسی بی بی کا نام لے لے کر رو رہے ہیں، تو دعا نکلتی ہے کہ خدایا وہ دن بھی ہماری زندگی میں ضرور آئے کہ جب ہم دوبارہ سکینہ بنت الحسین یا 6 سالہ دختر حسین کے روزہ پر حاضر ہو سکے شام میں، اور ظالموں کے چنگل سے اس کو آزاد کرا سکے۔ اس وقت ایک عزا کی عجیب سی کیفیت ہے کہ جو شاید میرے لفظوں کے ذریعے بیان نہ ہو سکے۔ میرا رخ ہے مولا عباس کے حرم کی جانب، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر دکھ کی کیفیت ہے۔ جو شخص بھی حسرت بری نگاہوں سے مولا عباس کے روزہ کو دیکھتا ہے تو ایک دفعہ یہ ضرور کہتا ہے، اے سکینہ کے چچا، اے رقیہ بنت الحسین کے چچا، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ ایک خاص ربط تھا چچا اور بتیجی کا کہ بتیجی کی آنکھیں لگی ہوئی تھی کہ کس وقت حضرت عباس علمدار مشک سکینہ کو بھر کر لاتے ہیں۔ ہاں، مشک سکینہ نہیں آئی، عباس نہیں آئے، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، بچے اس دنیا سے پیاسے ہی رخصت ہو گئے۔ ہمارا سلام ہو امام حسین پہ، ہمارا سلام ہو ان کے اعوان و انصار پہ، ہمارا سلام ہو 6 سالہ دختر حسین پہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا بنت الحسین ابن علی۔ لبیک یا حسین۔ بہت بہت شکریہ برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ کربلا معلیٰ سے موجود تھے اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ واقعاً بہت سخت دن ہے یہ عزاداران سید الشہداء پر کہ آج اس بی بی کی شہادت کا دن ہے کہ جس کو پانی تو میسر نہیں کیا گیا، لیکن جب دیا گیا تو بابا کا سر دیا گیا۔ ہمارا سلام ہو اس سے سالہ پر اور کربلا کے تمام شہداء پر کہ جنہوں نے یہ مظالم اور مصیبتیں سہی۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا اسی طرح سے اربعین امام حسین علیہ السلام تک، چہلم امام حسین علیہ السلام تک۔ نسیم کربلا ہم آپ کی خدمت میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے جو ہے وہ اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أيها الراقي أيها الباقي يا حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك